ایک معصوم بچی جس کی عمر ابھی 1.5 سال تھی، جس کے لیے دنیا شاید صرف ماں کی گود، دودھ کی بوتل اور چند کھلونوں تک محدود تھی، لیکن ایک ایسا شخص جو اجنبی نہیں تھا بلکہ رشتہ دار اور جان پہچان والا تھا، مبینہ طور پر اس اعتماد کا فائدہ اٹھایا گیا۔ بچی کو چیز دلانے کے بہانے گھر سے باہر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لایا گیا، اور پھر ایک ماں کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ گئی۔ یہ صرف ایک بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ نہیں، یہ اس سوال کا نام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آخر کس سے محفوظ رکھیں، اجنبیوں سے یا اپنوں سے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوائس ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ چند لمحوں کی ویڈیو نہیں، یہ ایک ماں کی پوری زندگی کا ایسا زخم ہے جو شاید کبھی کوئی نہیں بھر سکے گا۔ یہ وہ ننھے جوتے ہیں جو کبھی 1.5 سال کی ایک معصوم بچی کے قدموں میں ہوا کرتے تھے۔ آج یہی جوتے اس کی ماں نے سینے سے لگا رکھے ہیں، اور سوال صرف ایک ہے، آخر میری بچی کا کیا قصور تھا؟ مبینہ طور پر 17 سالہ منان، جس کا اس خاندان سے رشتہ تھا، جان پہچان تھی اور جس پر اعتماد کیا جاتا تھا، وہ ننھی بچی سے پیار جتاتا تھا۔ چیز دلانے کے بہانے اسے باہر لے جانا اس کا معمول کا حصہ تھا۔ وہ کنویں کے روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ماں ملازمت سے گھر واپس آئی تو بچی نے چیز دلانے کی ضد کی۔ ماں اسے باہر لے گئی، چیز دلائی، واپس گھر آئی، بچی کے ساتھ کھانا کھایا۔ شام کے وقت جب بچی کی ماں کسی کام سے باہر جانے لگی تو مبینہ طور پر منان گھر پہنچا۔ بچی کو چیز دلانے کے بہانے وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ ایک ایسا معمول تھا جس نے ماں کے شک کی ہر گنجائش ختم کر دی تھی، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب بچی واپس آئی تو اس کی حالت غیر تھی۔ خاتون کو بتایا گیا کہ بچی مسلسل قے کر رہی ہے۔ ماں فوراً اسے قریبی کلینک لے گئی۔ ابتدائی طور پر ڈاکٹر نے مبینہ طور پر معدے کی خرابی یا خراب دودھ کا امکان ظاہر کیا اور الٹی کی دوا تجویز کی۔ دوا کے اثر سے بچی سو گئی۔ ماں بھی کچھ دیر کے لیے سو گئی، مگر رات اس ماں کے لیے وہ حقیقت کھلی جس کا تصور بھی کبھی کسی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ماں کو محسوس ہوا کہ بچی کی سانس معمول کے مطابق نہیں، ہونٹ نیلے پڑ رہے ہیں۔ ماں گھبرا کر اٹھی، اور جب اس نے بچی کا ڈائپر تبدیل کیا تو اسے خون نظر آیا۔ وہ لمحہ جس نے ایک ماں کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ بچی کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی معصوم کلی دم توڑ چکی تھی۔ طبی معائنے کے بعد مبینہ طور پر بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے شواہد سامنے آئے، اور یوں ایک خاندان کی زندگی میں ایسا سانحہ داخل ہوا جس کا کوئی لفظ پورا بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں ذرا رک کر سوچئے، جس شخص کو گھر والے جانتے تھے، جس پر ایک ماں نے اعتماد کیا، جسے بچی کے ساتھ باہر جانے دیا، اگر وہی اعتماد مبینہ طور پر جرم میں بدل دیا جائے تو والدین آخر کس پر بھروسہ کریں؟ ہر اجنبی خطرناک نہیں ہوتا، لیکن ہر جاننے والا محفوظ بھی نہیں ہوتا۔ بچوں کو صرف یہ سکھانا کافی نہیں کہ اجنبیوں سے دور رہو، انہیں یہ بھی سکھانا ہوگا کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو یا جاننے والا ہو، اگر انہیں غیر آرام دہ محسوس کرائے تو فوراً ماں باپ کو بتائیں۔ اور والدین کے لیے بھی یہ واقعہ ایک انتہائی سخت یاد دہانی ہے۔ بچے کی حفاظت صرف محبت کا نام نہیں، نگرانی بھی محبت ہی کی ایک شکل ہے۔ لیکن اس کہانی کا دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر تحقیقات میں ملزم کے خلاف الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا اسے سزا ملے گی جو معاشرے کے لیے مثال بن سکے، یا پھر چند برس جیل میں گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اسی معاشرے میں واپس آ جائے گا؟ کیونکہ جب ایک معصوم بچی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو صرف ایک مجرم کی گرفتاری کافی نہیں ہوتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیقات شفاف ہوں، ثبوت محفوظ کیے جائیں، قانون کے مطابق فوری کارروائی ہو، اور اگر جرم ثابت ہو تو عدالت قانون کے تحت مؤثر سزا دے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ایسے مقدمات میں ہجوم کا فیصلہ نہیں، قانون کا فیصلہ ضروری ہے، کیونکہ انصاف صرف مجرم کو سزا دینے کا نام نہیں،
انصاف اس نظام کا نام ہے جو اگلے معصوم بچی کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر دے۔ آج ایک ماں اپنی بچی کے ننھے جوتے سینے سے لگائے بیٹھی ہے، کل کسی اور کی ماں کے ہاتھ میں یہ جوتے نہ ہوں۔ اس کے لیے ہمیں افسوس نہیں، احتیاط، آگاہی اور مؤثر قانونی نظام بھی چاہیے۔ ایک ننھی جان چلی گئی، لیکن اس کی خاموشی ہم سب سے ایک سوال کر رہی ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو واقعی محفوظ بنا رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔